رات کی گہری خاموشی میں جب انسان اپنے دل کی آواز سنتا ہے، جب ہر طرف سکوت چھا جاتا ہے اور صرف دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، تب ایک سوال بار بار ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر انسان کی مشکلات کا حقیقی حل کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی ان پوشیدہ عملیات، تعویذات اور رازوں میں چھپا ہوا ہے جن کا ذکر صدیوں سے کتابوں میں کیا جاتا رہا ہے، یا پھر اس کا تعلق کسی اور حقیقت سے ہے؟ انہی سوالات کے گرد گھومتی ہے ایک مشہور مگر متنازعہ کتاب جسے کنز الحسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب بظاہر روحانیت، عملیات اور تعویذات کا خزانہ معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم اسے اسلامی نقطہ نظر سے گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے، ایک ایسی تصویر جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف نے اپنی زندگی کے کئی سال مختلف اساتذہ، عملیات کے ماہرین اور روحانی شخصیات کے ساتھ گزارے اور ان کے تجربات کو جمع کر کے ایک ایسی دستاویز تیار کی جو ہر قسم کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ اس میں بیماریوں سے شفا، رزق میں برکت، دشمنوں سے حفاظت، حتیز کے لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے جیسے دعوے بھی شامل ہیں۔ بظاہر یہ سب کچھ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں آسانی، کامیابی اور سکون چاہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام واقعی اس طرح کے طریقوں کی اجازت دیتا ہے؟ لشت یہاد حرموہی اسلام ہمیں سب سے پہلے توحید کا درس دیتا ہے، یعنی یہ یقین کہ ہر نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید بار بار اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ ایسے میں جب کوئی کتاب یہ دعویز کرے کہ مخصوص نقش، عادات یا عملیات کے ذریعے انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے یا کسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو یہ بات اسلامی تعلیمات کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، کیونکہ اسلام میں وسیلہ صرف دعا، عبادت اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے، نہ کہ ایسے پیچیدہ اور غیر ثابت شدہ طریقے۔ کتاب کنز الحسین میں اسماء الحسنیز کا ذکر ایک اہم جزو کے طور پر کیا گیا ہے، جو بظاہر ایک مثبت پہلو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں کا ذکر یقیناً ایک عظیم عبادت ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ان اسماء کے ساتھ ایسے طریقے جوڑ دیے جاتے ہیں جن کی کوئی مستند بنیاد نہیں ملتی، جیسے مخصوص اعداد، عجیب و غریب نقش یا موکلات کو تابع کرنے کے دعوے۔ اسلام میں اسماء الحسنیز کا مقصد اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے، نہ کہ کسی پوشیدہ طاقت کو قابو میں کرنا۔ اسی طرح کتاب میں موکلات اور جنات کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، اور یہ دعویز کیا جاتا ہے کہ مخصوص عملیات کے ذریعے ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی اسلامی عقیدہ بالکل واضح ہے کہ جنات ایک الگ مخلوق ہیں اور انسان کو ان سے مدد طلب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو جنات سے مدد لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے تمام تصورات جو انسان کو جنات یا کسی غیر مرئی مخلوق پر انحصار کرنے کی طرف لے جائیں، وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ کتاب کے مختلف ابواب میں عملیات کے لیے سخت شرائط بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے مخصوص پرہیز، مخصوص اوقات اور خاص قسم کی سیاہی یا قلم کا استعمال۔ بظاہر یہ سب کچھ ایک منظم نظام لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کو اصل دین سے دور لے جا سکتا ہے۔ اسلام میں عبادت کے لیے نہ تو کسی خاص قلم کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی مخصوص ساعت کی، بلکہ اخلاص، نیت کی پاکیزگی اور اللہ پر یقین سب سے اہم ہے۔ اگر کوئی عمل ان بنیادی اصولوں کے بغیر کیا جائے تو وہ محض ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ اسفی العذولترودی تعویذات اور نقوش کا باب اس کتاب کا سب سے پیچیدہ اور متنازعہ حصہ ہے۔ مختلف اشکال، اعداد اور طریقوں کے ذریعے تعویذات بنانے کی تفصیل دی گئی ہے، اور ان کے استعمال کے مختلف طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر تعویذ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو یا اس میں غیر واضح اور مشکوک کلمات شامل ہوں تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے عقیدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اسے شرک کے قریب لے جا سکتا ہے۔ کتاب میں قرآنی آیات کا استعمال بھی بیان کیا گیا ہے، جو بظاہر درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن یقیناً شفا اور ہدایت ہے۔ لیکن جب ان آیات کو مخصوص نقشوں، اعداد اور عملیات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اصل مقصد تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن کا اصل پیغام ہدایت اور اصلاح ہے، نہ کہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ۔ اگر قرآن کو صرف ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ اس کے تقدس کے خلاف ہے۔ ایک اور دلچسپ مگر خطرناک پہلو فلیطہ جات کا ہے، جنہیں جلا کر بیماریوں یا جادو کے اثرات کو ختم کرنے کا دعویز کیا جاتا ہے۔ یہ طریقے نہ تو قرآن سے ثابت ہیں اور نہ ہی کسی مستند حدیث سے۔
इसलिए इन पर यकीन करना इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इस्लाम में बीमारी का इलाज दुआ, सदका और जायज़ तिब्बी तरीकों से किया जाता है, ना कि ऐसे गैर साबितशुदा अमलियात से। किताब में हिंदी, यूनानी और दीगर कदीम उलूम का इम्तिजाज भी पाया जाता है, जो उसे मज़ीद पेचीदा बना देता है। बज़ाहिर ये एक जामी निज़ाम लगता है, लेकिन हकीकत में ये मुख्तलिफ गैर इस्लामी नज़रियात का मजमूआ है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और उसमें किसी बैरूनी निज़ाम को शामिल करने की ज़रूरत नहीं। जब इंसान मुख्तलिफ नज़रियात को मिलाकर एक नया रास्ता बनाता है तो वो अक्सर गुमराही का शिकार हो जाता है। दुनियावी फ़वाइद की लंबी फहरिस्त भी इस किताब का एक अहम हिस्सा है, जिसमें हर मसले का फौरी हल पेश किया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी एक आजमाइश है और हर मुश्किल का फौरी हल ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी अल्लाह हमें मुश्किलात के ज़रिए आजमा कर हमें मजबूत बनाता है। अगर इंसान हर मुश्किल से बचने के लिए शॉर्टकट्स तलाश करे तो वो इस आजमाइश के मकसद को समझने से महरूम हो जाता है। ये तमाम पहलू हमें एक अहम नतीजे की तरफ ले जाते हैं कि कंजुल हुसैन जैसी किताबें बज़ाहिर जितनी पुरकशिश लगती हैं, हकीकत में उतनी ही ख़तरनाक भी हो सकती हैं। ये इंसान को एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकती हैं जहां वो अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय अमलियात, तावीज़ात और गैर मरी ताकतों पर इन्हिसार करने लगता है। और यही वो मकाम है जहां इंसान का अकीदा कमज़ोर पड़ जाता है। इस्लाम हमें सादा, वाज़े और मजबूत रास्ता दिखाता है। वो रास्ता है अल्लाह पर कामिल यकीन, 5 वक्ता नमाज, कुरान की तिलावत, दुआ और सब्र। यही वो असल रूहानियत है जो इंसान को सुकून देती है, ना कि पेचीदा अमलियात और अजीबो-गरीब नक्श। अगर इंसान अपने रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत कर ले तो उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। आखिर में ये कहना गलत न होगा कि कंजुल हुसैन एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ते वक्त इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। इसमें मौजूद मालूमात को बग़ैर तहकीक और रहनुमाई के अपनाना नुकसानदेह हो सकता है। एक मुसलमान के लिए सबसे महफूज रास्ता वही है जो कुरान और सुन्नत ने दिखाया है, क्योंकि हकीकी ताकत न किसी नक्श में है, न किसी अदद में, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है। और शायद यही वो हकीकत है जिसे समझने के बाद इंसान के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है, एक ऐसा सुकून जो न किसी तावीज़ में मिलता है और न किसी अमलियात में, बल्कि सिर्फ अल्लाह की याद में पोशीदा होता है। जब इंसान ये जान लेता है कि उसका रब हर चीज़ पर कादिर है, तो फिर उसे किसी और सहारे की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, और यही वो मकाम है जहाँ से हकीकी रूहानियत का आगाज़ होता है।